قمر جمیل کی تصنیف جدید ادب کی سرحدیں، جلد اول، مضمون نمبر 21، جس کا عنوان ہے مصنف سے متن تک رولہ بارد۔ مصنف کا تصور ایک جدید تصور ہے جو مغربی معاشرے میں عہد وسطیٰ میں پیدا ہوا اور انگریزی میں تجربیت پسندی، فرانسیسی اقلیت پرستی اور مذہبی اصلاح کی تحریک کے ساتھ فرد کی جو اہمیت رونما ہوئی اس کا مظہر ہے۔ سرمایہ داری کے نظام نے اسے فروغ دیا، چنانچہ آج مغرب اور مشرق ہر جگہ ہماری توجہ کا مرکز مصنف ہے۔ آج بھی یورپ میں انسان کی حیثیت سے بادلیئر کی ناکامی اور ادیب اور شاعر کی حیثیت سے اس کی کامیابی زیر بحث رہتی ہے۔ آج بھی فان گوگ کا پاگل پن زیر بحث رہتا ہے، اس کی تصویریں نہیں، اس کی عظمت اس کی شخصیت کے پس منظر میں دیکھی جاتی ہے۔ میلار میں پہلا آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ زبان لکھتی ہے، مصنف نہیں، اور ایلیٹ نے بھی ادب کو شخصیت سے گریز بتایا ہے۔ دانتے نے بھی کہا تھا کہ روح القدس لکھواتا ہے اور میں لکھتا جاتا ہوں۔ رولہ بارد کہتا ہے کہ جب ہم مصنف کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم کتاب کے ماضی کا ذکر کر رہے ہوں، کیونکہ مصنف خود کتاب کا ماضی ہوتا ہے۔ مصنف کتاب سے پہلے زندہ رہتا ہے، سوچتا ہے، دکھ اٹھاتا ہے۔ جو تعلق باپ اور بیٹے میں ہوتا ہے وہی مصنف اور اس کی کتاب میں ہوتا ہے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہوتا۔ مصنف کتاب کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، متن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ اس متن سے پہلے کچھ نہیں ہوتا اور نہ اس متن کے آگے کچھ ہوتا ہے، لیکن اب مصنف مر چکا ہے اور اس کی جگہ متن کی کثیر المعنویت نے لے لی ہے۔ چی تو زیون کہتا ہے کہ جب تصویر تقدس کے درجے تک پہنچ جاتی ہے اور آسمانی قدر حاصل کر لیتی ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی تصور کو دو تاؤ توزو کی چینی کہانی میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ دو تاؤ نے محل کی دیوار پر ایک بڑے شاندار منظر کی تصویر کھینچی تھی، جس میں پہاڑ، جنگل، بادل، چڑیاں، آدمی اور فطرت کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ منظر کیا تھا؟ دنیا کی پوری تصویر تھی۔ شہنشاہ دو تاؤ توزو کے سرپرست کی حیثیت سے تصویر کو بہت پسند کر رہا تھا۔ دو تاؤ توزو نے اس تصویر میں ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا جو پہاڑی کے ایک طرف تھا، اور شہنشاہ سے درخواست کی کہ اندر چل کر حیرت ناک چیزوں کا مشاہدہ کرے۔ پہلے خود تاؤزو دروازے کے اندر داخل ہو گیا اور بادشاہ سے پیچھے آنے کے لیے اشارہ کیا۔ اس طرح مصور غائب ہوا۔ چینی کہانیوں میں تو ایسی جھلک بھی ملتی ہے، مثلا چانگ سنگ یو جو مصور تھا، اس کی کہانی میں جب دیوار پر اژدہوں کی تصویر مکمل ہوئی تو اژدہے دیواروں سے اڑ گئے۔ چنانچہ بارد جب متن کی کثیر المعنویت کا ذکر کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سارے معنی اڑ جائیں گے، صرف نشانات باقی رہ جائیں گے، اور ان سے بھی معنی ہمیشہ اڑتے رہیں گے۔ جس طرح آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے سامنے نیوٹن کی طبیعت ابتدائی منزل میں نظر آتی ہے، اسی طرح اب مارکس، فرائڈ اور سوسیئر کے نظریات کے سامنے پچھلے افکار کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو آئیے پہلے میں ایک زین پروہت تانسیا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نے گوتم بدھ کی لکڑی کی ایک مورتی کو آگ میں جھونک دیا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ آرٹ سے نفرت کرتا تھا یا گوتم بدھ کے مذہب کا باغی تھا، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ سردی سے بچنا چاہتا تھا۔ یہ ایک بہت غیر معمولی صورتحال تھی۔ ایشیا میں، خاص طور پر چین اور جاپان میں زین آرٹ نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، خاص طور پر لینڈسکیپ کے سلسلے میں پودوں اور جانوروں کی تصویر کشی میں کمال کر دیا ہے۔ ایران میں صوفیانہ شاعری نے اور ہندوستان میں وشنو کی مصوری شاعری اور موسیقی نے کمال دکھایا ہے۔ زین آرٹ میں گوتم بدھ کے اثرات کے ساتھ ساتھ تاؤ مت کی جڑیں بھی گہری ہیں۔ 12ویں صدی کا ایک چینی نقاد جانوروں کی تصویروں پر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گھوڑا آسمان اور بیل زمین کی علامت ہے، لیکن شیر، چیتے، ہرن، جنگلی سور، خرگوش یعنی وہ جانور جو انسان کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے، جن پر لگام نہیں دی جا سکتی یا جن کے پاؤں باندھ کر نہیں رکھے جا سکتے، جن کی تصویریں بھی مصور ان کی زندہ دلی اور کھیل کود اور ہیلا پا کر بھاگنے کے باعث کھینچتا ہے۔
ان جانوروں کی تصویریں جو بڑے بڑے میدانوں اور برف پوش پہاڑوں سے بھاگ آتے ہیں، مصور ان کی شاندار دوڑ اور نازک خرامی کی تصویر کھینچتے ہیں۔ ایک مصور نے کہا ہے کہ برسہ برس سے میں بانسوں کے جھنڈ کی تصویر کھینچ رہا ہوں، لیکن اب تک بانس کی نکیلی پتیوں کی تصویر کھینچنا نہیں سیکھ سکا۔ شوانگ کی ایک کہانی میں ایک پہیہ بنانے والے نے کسی مردہ مصنف کی کتابیں پڑھنے پر ایک شریف زادے پر اعتراض کیا اور کہا کہ آپ کا یہ خادم اس معاملے کو اپنے فن کے زاویے ہی سے دیکھ سکتا ہے۔ اگر پہیہ بنانے کے سلسلے میں بہت نرمی سے اور بہت آہستہ آہستہ کام کروں تو پھر پہیہ بنانے کا کام ہی انجام نہیں دے سکتا، اور اگر بہت شدت اور تیزی سے کام کروں تو اس پہیے کے مختلف حصے ایک دوسرے سے اچھی طرح جڑ نہیں سکتے اور میں بہت جلد تھک بھی جاؤں گا۔ یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب میرے ہاتھ کی حرکات نہ بہت ہلکی ہوں، نہ بہت شدید، نہ بہت آہستہ ہوں، نہ بہت تیز، تب ہی وہ خیال جو میرے ذہن میں ہے صورت پذیر ہو سکتا ہے، لیکن میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس میں ایسی مہارت اور ایک ایسا فن درکار ہے جو میں اپنے بچے کو بھی سکھا نہیں سکتا اور نہ وہ مجھ سے سیکھ سکتا ہے۔ جاپانی آرٹ میں صبح کی کیفیت اور صنوبر مصوروں کے محبوب موضوعات ہیں۔ صبح کا سماں ایک آدھ گھنٹے کے لیے اپنے حسن کی نمود کرتا ہے، تاہم دیکھنے والوں کے لیے صنوبر کے حسن سے مختلف نہیں ہوتا جس کی زندگی 1000 سال ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں الگ الگ گزرتے ہوئے وقت اور ابدیت کی علامت ہیں، بلکہ صنوبر کے لیے بھی اس کی زندگی کے 1000 سال ایک صبح سے زیادہ نہیں ہوتے۔ بھارت کی کتاب دا پلیجر آف دا ٹیکسٹ نظر میں رہے اور کروچے کا نظریہ اظہاریت، تو قدیم ہندوستان کا یہ نظریہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آرٹ از ایکسپریشن انفارمڈ بائی آئیڈیل بیوٹی، یعنی آرٹ صرف بیان کا نام نہیں ہے، نہ صرف افادیت کا اور نہ صرف علم پہنچانے کا ذریعہ، یعنی آرٹ فطرتاً مسرت کا سرچشمہ ہے۔ انینڈا نیزینڈا اے ویل اسپرنگ آف ڈیلائٹ، چاہے اس کے ظہور کا باعث کوئی چیز کیوں نہ ہو۔ ساہتیہ درپن میں لکھا ہے کہ ہر اظہار اپنے سے ماورا کسی مقصد کی طرف ضرور لے جاتا ہے۔ رولا بارت کے مطابق ہر قسم کی تصنیف متن نہیں ہوتی۔ ساہتیہ درپن کے برخلاف رولا بارت یہ کہتا ہے کہ ایک ریوین قسم کے لکھنے والے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا متن ہی اصل حقیقت رکھتا ہے، مستقبل کے امکانات کا حامل ہوتا ہے اور ماضی کے ادب کو بھی اس متن کے معیار سے پرکھا جا سکتا ہے۔ گویا متن ایک طرح کا لفظی تہوار ہوتا ہے جس میں زبان روزمرہ کی زندگی سے آزاد ہو کر جشن مناتی ہے، ایک لسانی لینڈسکیپ پیش کرتی ہے اور قاری اس منظر ہی کی خاطر لطف اندوز ہوتا ہے۔ بارت کہتا ہے کہ متن تصنیف سے الگ ایک چیز ہے، قدیم ترین تصنیف میں بھی متن ہو سکتا ہے اور جدید ترین تصانیف سے بھی متن غائب ہو سکتا ہے۔ کتابیں تصنیف سے بھری ہوتی ہیں، ممکن ہے ان میں متن ہو اور ممکن ہے متن نہ ہو۔ کسی تصنیف کے کلاسیکل یا آواگار ہونے سے متن کا مسئلہ طے نہیں ہو سکتا۔ لاکان کہتا ہے کہ حقیقت کو دکھایا جاتا ہے اور حقیقی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تصنیف ہمیں لائبریری میں، کتابوں کی دکانوں میں اور ایم اے کی نصاب میں ملتی ہے، لیکن متن زبان پر ہوتا ہے۔ تصنیف ہاتھ میں ہوتی ہے اور متن زبان میں۔ ہاں، گفتگو میں متن رونما ہوتا ہے۔ بارت کہتا ہے کہ متن بولنے والے کے عمل کے قواعد کی آخری حدوں پر ہوتا ہے، عام اور مقبول خیالات کی آخری حدوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ متن عام عقیدے یعنی ڈوکسا سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ پیراڈاکسیکل یعنی قول محال ہوتا ہے۔ تصنیف سگنیفائڈ یعنی لفظوں کے معنی پر ختم ہو جاتی ہے، یعنی تصنیف کسی موضوع پر ہوتی ہے، طب پر، طبیعیات پر، فلسفے پر، علم نباتات پر یا کسی اور علم پر، کسی معاشی سماجی نظریے کے بارے میں ہوتی ہے۔ اس کے معنی الفاظ پر ٹھہر جاتے ہیں، ہر لفظ کے آخری معنی موجود ہوتے ہیں اور متن معنی کو ہمیشہ کے لیے معرض التوا میں ڈال دیتا ہے۔ تصنیف متوسط انداز میں علامتی ہوتی ہے، متن انقلابی انداز میں علامتی ہوتا ہے۔ متن کثیر المعانی ہوتا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ متن کے کئی معنی ہوتے ہیں، بلکہ اس کی کثیر المعنویت ختم نہیں ہوتی۔ متن میں کئی معنی ایک ساتھ نہیں رہتے، یعنی معنی میں کو ایگزسٹنس نہیں ہوتی، بلکہ یہ معنی کا ایک عالم گزراں ہے، ایک راہ گزر ہے، ایک ٹیڑھا ترچھا راستہ ہے۔ متن کی کثیر المعنویت کی بنیاد متن کا ابہام نہیں ہے، نہ اس کے معافی کا ابہام ہے، بلکہ جن نشان سائنس کی پلیولیرٹی، کثرت
اس کا تانا بانا بنتی ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ ہر متن کے اندر بین المتنیت ہوتی ہے، اس میں حوالے ہوتے ہیں بغیر حوالوں کے، نشانات کے۔ متن کہتا ہے کہ میں لشکر ہوں کیونکہ ہم بہت سارے ہیں۔ مصنف اپنی کتاب کا مالک اور باپ ہوتا ہے، اور قانون بھی مصنف کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے۔ مصنف متن میں آ سکتا ہے لیکن متن مصنف سے آزاد ہوتا ہے، اس کا وجود مصنف کے دستخط کا محتاج نہیں ہوتا۔ متن چاہتا ہے کہ اس کے اور قاری کے درمیان فاصلہ باقی رہے، لیکن تاریخ تحریر اور اس کی قرت میں فاصلہ پیدا کر دیتی ہے۔ پہلے خطابات ریہٹرک لکھنے کا طریقہ سکھاتی تھی، اب پڑھنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اب قرت متن سے نہیں کھیلتی بلکہ خود متن کھیلتا ہے، اس دروازے کی طرح جو ہنگیز یعنی قلابے پر آگے پیچھے ہوتا ہے۔ اب قاری متن سے کھیلتا نہیں بلکہ متن کو تخلیق کرتا ہے۔ بارتھ کہتا ہے کہ تصنیف سے مسرت ضرور ملتی ہے۔ میں پروسٹ، فلابیئر، بلزاک بلکہ الیگزینڈر ڈوما تک کو پڑھ سکتا ہوں، ان سے مسرت حاصل کر سکتا ہوں، لیکن یہ ایک صارف کی مسرت ہوتی ہے۔ میں ان مصنفوں کو پڑھ سکتا ہوں لیکن ان کی تصنیفات کو دوبارہ نہیں لکھ سکتا۔